دیکھیں یہ ویریئنٹ یہ وائرسز کی خصوصیات ہے کہ وہ اپنی شکل بدلتا ہے، اور ہم کو کوئی ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ کوئی اور ویریئنٹ نمودار ہو جائے. اور جس طریقے سے ہم جو ہے جینومک اسٹڈیز کر رہے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ ویریئنٹس پاکستان میں بھی جینومک اسٹڈیز ہوتی ہیں، ورلڈ وائڈ جینومک اسٹڈیز ہوتی ہیں، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو نئے قسم کے وائرسز آتے ہیں ان کے اوپر نظر رکھیں، تاکہ ہم پی سی آر کی ٹیسٹنگ کو بھی چینج کرنا پڑتا ہے ہر جو اگر دوسرا قسم کا وائرس آ جاتا ہے، اور اس کی طریقے سے ہی ہم پکڑ سکتے ہیں کہ یہ وائرس پھیل رہا ہے. تو وہ ہم کر رہے ہیں، کوشش کرتے رہیں گے، لیکن کوئی کوئی بھی ایکسپرٹ آپ کو نہیں بتا سکتا کہ آگے چل کے اس کرونا وائرس کے ساتھ کیا ہوگا. چاہے کیا یہ اپنی شکل اس طرح تبدیل کرے گا کہ انفیکٹیوٹی بڑھے گی اور زیادہ مریض جو ہیں بیمار ہوں گے، یا اس طرح شکل بدلے گا کہ اس کی جو ہے طاقت جو ہے کمزور ہو جائے گی اور وہ کم لوگ جو ہیں اس کا شکار ہوں گے. تو کچھ کہا نہیں جا سکتا. فی الحال ویکسین جو ہے وہی ایک واحد طریقہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو سیف رکھ سکیں. ویکسینیشن کرائیں گے. ہمارے پاس ہم نے دیکھا 96% جو پاپولیشن جو داخل ہو رہے تھے لوگ، وہ 96% ان ویکسینیٹڈ تھے. اس وجہ سے وہ اسپتالوں میں داخل ہو رہے تھے اور وینٹیلیٹرز پہ جا رہے تھے. جو ویکسینیٹڈ لوگ تھے وہ گھروں میں ہی اپنا علاج کر کے پیناڈول لے کے وہ صحیح ہو رہے تھے، لیکن جو ان ویکسینیٹڈ تھے وہ وینٹیلیٹرز تک پہنچ رہے تھے، ان کی نوبت آ رہی تھی کہ وینٹیلیٹرز پر پہنچ جائیں. تو ویکسینیشن ہی ایک واحد حل ہے آپ کے پاس. جی آپ بتائیے گا کہ ڈینگی کے کیسز جو ہے وہ کافی زیادہ رپورٹ ہو رہے ہیں، محکمہ صحت بھی بار بار دکھا رہا ہے، رپورٹ کر رہا ہے، لیکن اسپرے اب تک شروع نہیں ہوا. نہیں جی، اب اسپرے شروع ہو گیا ہے، اور ہم اسپرے اس طرح کرتے ہیں کہ جہاں سے ہمارے پاس کیسز آ رہے ہوتے ہیں اس محلوں میں اور اس گلیوں میں ہم اسپرینگ کر رہے ہیں، کیونکہ بارشیں متواتر پڑتی رہی ہیں اور اس کی وجہ سے پانی جو ہے، اور یہ ڈینگی کا مچھر جو ہے وہ پیدا ہی صاف پانی اور میٹھے پانی میں ہوتا ہے. تو وہ کنٹینیوسلی ہمیں اس کے اوپر اس کی وجہ سے ہمیں کنٹینیوسلی اسپرینگ کرنی پڑ رہی ہے، اور ضرور بہت حملہ ہو رہا ہے. اور ہم نے دیکھا ہے کہ یہ پچھلے سال سے زیادہ پیشنٹس ہو رہے ہیں، اور پورے پاکستان میں ڈینگی کا جو ہے مسئلہ چل رہا ہے. پنڈی میں بھی بہت کیسز آ رہے ہیں، کراچی میں بہت کیسز آئے ہیں. ہمارے پاس سیکنڈ موسٹ جو کیسز آئے ہیں وہ مٹیاری میں آئے ہیں اس کے ڈینگی کے. تو یہ کیسز جب تک بارشوں کا سلسلہ چلتا رہے گا ہم اسپرینگ کرتے رہیں گے، اور ہوپ فلی. اور ہم نے یہ اطلاع بھی دی ہے لوگوں کو کہ کس طرح سے اس کا بچاؤ کیا جائے، کہ پانی گھروں میں جمع نہ ہو. میٹھا پانی جو ہے جمع کر کے رکھتے ہیں لوگ، آبویسلی پانی کی شارٹیج ہوتی ہے تو، لیکن اس کو ڈھانپ کے رکھیں. اور جو اپنے واش رومز کے جو ہیں کموڈز ہیں ان کو بھی ڈھانپ کے رکھیں تاکہ اس میں بھی بلیڈنگ نہ ہو. سوال آپ کر لیں، سوال کر لیں. آپ اس حوالے سے کیا ایسی دیکھیں پہلے تو ہمارے اسپتال میں ویکسینیشن سینٹرز الگ سے ہم نے کیے ہوئے ہیں، اور اسپتال میں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کو ویکسینیشن لگانی ہے. ویکسینیشن اسپتالوں میں بھی ہیں لیکن الگ سے ہم نے سینٹرز بھی بنائے ہوئے ہیں. سو اسپتال میں جا کے اگر آپ کو خطرہ ہے کہ آپ کو کرونا ہو جائے گا، اسپتال میں جائیں گے تو اس کے لیے آپ کے ہمارے الگ سے سینٹرز ہیں. ایکسپو میں سینٹر بنا ہوا ہے، ہمارے خالد دینہ ہال میں سینٹر بنا ہوا ہے، ہمارے آرٹس کاؤنسل میں سینٹر بنا ہے، جو اسپتال نہیں ہیں. بہرحال جو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ لوگ ویکسینیشن کرائیں، اس کے لیے ہم آج این سی او سی سے متواتر بات کرتے رہتے ہیں. اور آپ نے دیکھا ابھی 12 سال کے بچوں کے لیے بھی ویکسین کی وہ ریکمنڈیشن آ گئی کہ 12 سال سے اوپر جتنے بھی بچے ہیں ان کو ویکسینیشن کیا جا سکتا ہے. اور یہ ہم نے ہی ان کو پش کیا تھا کہ آپ اپنی بچوں کی عمر کم کریں جن کو ویکسینیشن کیا جائے، تاکہ وہ اسکولوں میں جب جاتے ہیں تو وہ جو ریکمینڈیڈ ہے، جو ہر جگہ ہو رہا ہے. پھر امریکہ میں بھی 12 سال کے بچوں کو لگ رہی ہے ویکسین، تو ہم چاہ رہے تھے کہ 12 سال کے بچوں کو لگے ویکسین تاکہ وہ آرام سے اسکول جائیں تو ان کا وہ خطرہ نہ ہو کہ وہ انفیکشن ہو جائے گی انہیں. تو یہ تو ہم نے کوشش کرتے رہتے ہیں این سی او سی کے ساتھ. ہم نے این سی او سی سے یہ بھی کہا ہے کہ آپ کو سم بند کرنی پڑے گی. اگر آپ سم بند کریں گے تو لوگ، ہم نے جب دیکھا کہ ایک افواہ پھیلی تھی کہ سم بند ہو رہی ہے، تو لوگ جو ہے بہت تعداد میں، وسیع تعداد میں ہمارے پاس ویکسینیشن کے لیے آ گئے تھے. اگر ہم کو کوئی مثبت اسٹیپ نہیں لیتے، کچھ اس طرح کے ٹھوس نہیں کرتے، اسٹیپس نہیں لیتے، تو لوگ جو ہیں
والنٹرلی نہیں آنا چاہتے ویکسین لگانے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم کچھ اس طرح کے کریں. ایک تو ہم انہوں نے کہا ہے کہ ٹریولنگ آپ نہیں، بسوں میں، ٹرینوں میں، ایروپلین میں آپ ٹریول نہیں کر سکتے اگر آپ ویکسینیشن سرٹیفکیٹ نہیں ہو. آپ ہوٹلز میں نہیں جا سکتے، آپ کھانا نہیں کھا سکتے ہوٹل میں. لیکن اس کی امپلیمنٹیشن مشکل ہے. سب سے آسان امپلیمنٹیشن یہ ہے کہ آپ سم بند کر دیں. ایک ہی طریقہ ہے آپ کے پاس، آپ کو پتہ ہے کس نے ویکسینیشن کرائی ہے، کس نے ویکسینیشن نہیں کرائی ہے. جنہوں نے ویکسینیشن نہیں کرائی ہے ان کی سم بند کر دیں اور وہ جو ہے فوراً آ جائیں گے ویکسینیشن کرانے کے لیے. تو میرا تو یہی ریکمنڈیشن ہے. میں بار بار کہتی رہتی ہوں یہ. جی ایک منٹ، آپ کون سے سے تو بورڈ کو اگر باہر کے دوسرے صوبے ریکوگنائز نہیں کریں گے اگر آپ کے بورڈ کو، تو اس کے لیے بورڈ نہیں، کاؤنسل ہے. کاؤنسل جو اس کو باہر کے اگر صوبے نہیں کریں گے ریکوگنائز تو مسئلہ